لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب فزت ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں، علی کی محبت ایمان ہے، علی کی دشمنی کفر و حرام ہے. وہ علی کے جس کے جیسا، جس کی مثال، جس کی نظیر تاریخ آدم و عالم میں نہیں ملتی. بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، علی کا مقابلہ انبیاء کرام سے بھی نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر اسلام کے بعد اگر بارگاہ خدا میں جو سب سے زیادہ عزیز اور محترم ہے وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. وہ جو کیجیے کہ جو جس کی ولایت نبی کو بھی نبوت ملنے سے پہلے اقرار کرنا ضروری تھا. جب نبیوں کی نبوت بغیر ان کی ولایت کے نہ ملی تو پھر مسلمانوں کو جنت ان کی محبت کے بغیر کیسے ملے؟ توجہ کیجیے گا. علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، یہی عقیدہ درست ہے. توجہ کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات بناتے ہیں تو وہ آپ کا نظریہ ہوگا، اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا. علی اللہ کے ولی ہیں، علی مصطفیٰ کے جانشین بلا فصل ہیں. توجہ کیجیے گا کہ علی اللہ کے ولی ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ولایت ہے، اور یہی اسی عقیدہ ولایت کے لیے ہمارے اماموں نے سختیاں اٹھائی، مصیبتیں سہی، چاہنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور بغیر ولایت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ایسا علی کہ جو خود یہ کہتا ہے میں کامیاب جا رہا ہوں. میں نے آج کی مجلس کا عنوان ہی مولا کی حدیث کہ فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. ایسا کامیاب جب علی ہے تو علی سے دشمنی کیوں کی گئی؟ توجہ کیجیے گا، کیوں علی سے پھر عداوت کی گئی؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے، نور اور روشنی کی دشمنی کون رکھتا ہے؟ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، بات مذہب کی بھی نہیں ہے، ہر آدمی کو نور اور روشنی سے محبت ہے. کسے نور سے فرق نہیں پڑتا. دو طرح کے لوگ ہیں، توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کا ذکر ہے لہذا بیدار ہو کے سنیے. دو طرح کے لوگوں کو نور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک وہ ہے جو اس کے اوپر روشنی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے اسے نور کی اہمیت نہیں پتا، روشنی کی اہمیت نہیں پتا. اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے روشنی سے خطرہ ہے. لہذا پوری دنیا میں دو طرح کے لوگوں کو نور سے کوئی مطلب نہیں. ایک وہ جو اندھا ہو، جو دیکھ نہیں سکتا،
اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ دن کا اجالا ہے یا رات کا اندھیرا ہے. توجہ کیجیے گا, اسے خبر ہی نہیں کہ یہ دن کی روشنی ہے یہ رات کی تاریکی ہے, لیکن یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ اسے پتا نہیں چلتا. لیکن دوسرا وہ گروہ جو نور کا دشمن ہے, یہ دشمن نہیں ہے, ان کو پتا نہیں چلتا, لیکن دوسرا وہ گروہ جو نور کے دشمن ہے, روشنی کے دشمن ہے. ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے, وہ رات کے لٹیرے ہوا کرتے ہیں, ڈاکو اور چور ہوا کرتے ہیں, جو دن کے اجالے میں کام نہیں کر پاتے تو رات کا انتظار کرتے ہیں. اگر کہیں روشنی کا انتظام ہوتا ہے تو ان کو اپنے کام میں خلل پڑتا ہے, لہذا وہ نور کے دشمن ہوتے ہیں. اب آئیے نبی کی حدیث ملاحظہ کیجئے, پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انا کالشمس وانتا کالقمر, میں سورج کی طرح ہوں تو چاند کی طرح ہے, میں شمس رسالت ہوں تو قمر امامت ہے. اب تو غور کیجئے کہ کیوں لوگ علی کے دشمن ہوئے. علی جو اتنا کامیاب انسان ہے, علی جو فاتح اسلام ہے, کیوں لوگ علی کے دشمن ہوئے؟ وہ بھی 4 سال کی حکومت میں 3 بڑی بڑی جنگیں علی سے لڑی گئی. کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ نبی نے فرمایا تھا میں آفتاب رسالت ہوں, جب تک سورج نکلا رہتا ہے چوروں کو ہمت نہیں ہوتی کہ نکل کے باہر آئے, لیکن جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے, جو منافقین شمس رسالت کی روشنی میں کچھ نہیں کر پا رہے تھے, جیسے ہی شمع رسالت بجھی, آفتاب رسالت غروب ہوا اور قمر امامت رات کی تاریکیوں میں چمکا, یہ منافق نکل آئے, کبھی صفیل میں آئے, کبھی جمل میں آئے, کبھی نہروان میں آئے. انہیں نور سے دشمنی ہے, انہیں روشنی اچھی نہیں لگتی, یہ دین کے لٹیرے ہیں یا بغض حیدر میں اندھے ہو گئے ہیں. وہی وجہ ہے علی سے دشمنی کی, یا تو بغض آل محمد میں ہی اندھے ہو گئے ہیں, یہ دین اور اسلام کے لٹیرے ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ نبی کی آنکھ بند ہو اور ہم اہل بیت اطہار پہ حملہ کریں, انہیں ظلم کا نشانہ بنائے. میں نے جس حدیث شریف کو آپ کے سامنے پیش کیا, بارہا آپ نے سنا, یہ مولا کائنات اپنی عمر کے آخری حصے میں فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جبکہ آپ جانتے ہیں, سارے مسلمان جانتے ہیں, علی جیسا کوئی کامیاب تاریخ اسلام میں ہے ہی نہیں. کوئی ایسا میدان فیلڈ بتا دیجئے جہاں علی گئے ہوں اور ناکام آ گئے ہوں. کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جہاں علی کامیابی کی سند لے کر نہ آئے ہوں, جہاں پورا لشکر مل کر کامیاب نہیں ہوا, لیکن علی 40ویں دن تنہا گئے, کامیاب ہو کر آ گئے. تو علی نے روزے فتح خیبر کیوں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جنگ بدر میں آدھی فتح علی کی وجہ سے ہوئی, لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. جنگ خندق, احد اور حنین میں لوگ بھاگ گئے, علی تنہا لڑتے رہے, لیکن علی نے اس دن بھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. جبکہ علی تو ہر میدان میں کامیاب تھے. علی آخری وقت کیوں کہہ رہے ہیں, توجہ کیجیے گا, بات یہ پہنچا اور مجلس تمام. علی نے آخری وقت کیوں کہا؟ 2 وجہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی وجہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب بھی کوئی ایک کامیابی مل جائے تو فخر کر کے وہیں خاموش نہ ہو جانا, بلکہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. کوئی ایک کامیابی ملنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ نہ جانا کہ ہم سب سے بڑے کامیاب ہو گئے. اللہ نے تمہیں عمر عطا کی ہے تو ہر میدان میں کامیاب ہو کر دکھاؤ, چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ عزاداری کا مسئلہ ہو, چاہے مجلس کا معاملہ ہو, چاہے مسجد کا مسئلہ ہو. صلوات پڑھیں. اگر
دکھائی دو. ہر میدان میں کامیابی چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی کامیابی مل جائے تو فخر کر کے بیٹھ جاؤ اور جو آئندہ کامیابی ملنے والی ہے وہ ختم ہو جائے. لہذا علی نے زندگی کے پہلے حصے میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا. دوسری اہم وجہ توجہ کیجیے گا کہ علی نے ضربت لگنے کے بعد مصلی عبادت پر جب داڑھی اور چہرہ علی کا خون سے رنگین ہو گیا اس وقت کہہ رہے ہیں علی کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہاں تو علی نے بظاہر نہ تلوار اٹھائی ہے نہ دشمن کو شکست دی ہے، بلکہ علی تو یہاں مظلوم اور مقتول واقع ہو رہے ہیں. یہاں علی نے کیوں کہا؟ توجہ کیجیے گا. اگر اس بات کو سمجھنا چاہے تو ہر وہ جوان اس بات کو سمجھ سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اولاد ہو. جو لائق اولاد ہوگی وہ اس بات کو ضرور سمجھ جائے گی. ہر فرما بردار بیٹا لائق اولاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے. ہمارا شوق کسی اور چیز میں تھا لیکن ماں باپ کی تمنا ہے کہ اس میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں. ہم دوسری فیلڈ میں بہت کامیاب ہو گئے لیکن ہمیں کامیاب نہیں سمجھا جائے گا چونکہ ہمارے والد کی تمنا کچھ اور تھی. لہذا لائق اولاد یہ چاہتی ہے کہ جو میرے والد کی تمنا ہے اسے پوری کر دی جائے. علی نے بدر فتح کیا، کامیابی ہے. علی نے قلعہ خیبر اکھاڑ پھینکا، کامیابی ہے. علی نے خندق و خیبر اور حنین میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا، یہ کامیابی ہے. لیکن علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے کامیابی کا اعلان وقت آخر کیا، اس لیے کہ علی کو پتا ہے کہ ہمارے والد گرامی حضرت عمران ابو طالب کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا مصطفیٰ کی حمایت میں شہید ہو جائے. عمران کی یہ خواہش نہیں ہے کہ علی فاتح بدر بن جائے، علی فاتح خیبر بن جائے. یہ تو خون ابو طالب کا اثر ہے کہ جب باپ اپنی نگاہوں سے لشکر روک لے تو بیٹا ذوالفقار سے جنگ فتح ہی کر سکتا ہے. یہ تو ہاشم کا خون ہے جو حیدر کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. بہادری علی کی میراث ہے. جس جنگ میں جائیں گے فتح حاصل کریں گے. دین اور ایمان کی جہاں تک بات ہے، جہاں سارے مکے والے بت پرست تھے، فقط خاندان ہاشم تھا جو دین ابراہیم پہ باقی تھا. تو دین بھی وراثت میں ہے، شجاعت بھی میراث ہے. ابو طالب کی خواہش تھی ہی نہیں کہ بیٹا کامیاب ہو کر میدان جنگ سے آئے. اتنی سی خواہش تھی کہ میرے تمام بیٹے مصطفیٰ کی حمایت میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں. اور یہ ٹریننگ بھی دیا جناب ابو طالب نے. کبھی پیغمبر کے بستر پہ جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی عقیل کو سلاتے ہیں، کبھی حیدر کو سلاتے ہیں. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ شب ہجرت پیغمبر نے اپنی جگہ پر حیدر کو سلایا تو دشمن حیدر کا دماغ کام نہیں کرتا. اگر انہیں یہ بتا دیا جائے کہ صرف علی نہیں سوئے، جعفر بھی سوتے تھے. ابو طالب کی ساری اولاد فدیہ مصطفیٰ بن چکی ہے. فضیلتیں حقیقتیں ہیں تو دشمن حیدر سے برداشت بھی نہ ہو پائے گا اور عداوت حیدر میں جہنم واصل ہو جائیں گے. کیا ہے
یہ ابو طالب کی خواہش ہے. جب خطرہ لاحق ہوا تو کیا کرتے ہیں, کبھی جعفر کو لٹاتے ہیں. ایک ہی دل میں تمنا ہے, بھتیجا بچ جائے, بیٹا مر جائے. آئے کوئی اس منزل پر پھر مقابلہ کرے حضرت عمران سے. اپنی اولاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی, لیکن کیسا محسن اسلام ہے, کیسا محسن مصطفیٰ ہے عمران کہ اپنی اولاد کی موت کی تمنا کرتا ہے. یہ ٹریننگ جناب ابو طالب نے دی, اور یہی تمنا بن گئی حضرت عمران کی کہ میرا بیٹا مصطفیٰ کی حمایت میں مارا جائے. علی زندگی بھر کوشش کرتے رہے. کبھی خندق میں جب چھوڑ کر تب چلے گئے تو نبی کو بچا رہے ہیں. پوچھا بھی پیغمبر نے, یا علی سب چلے گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ علماء اسلام نے یہ لکھا, علی نے برجستہ یہ جملہ کہا, اکفروا بعد الایمان, کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ مطلب واضح ہے, جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے اس کا ایمان بھی ساتھ میں چلا گیا. علی کوشش کرتے رہے, ہر جنگ میں, ہر میدان میں ہم نبی کے لیے مارے جائیں, ہم راہ مصطفیٰ میں شہید ہو جائیں. لیکن جیسے ہی محراب عبادت میں ابن ملجم نے علی کے سر پہ وار کیا, علی نے محسوس کر لیا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا, اب میں بچ نہیں سکتا. باپ کی خواہش پوری ہو گئی تو برجستہ کہا, ارے آج ابو طالب کی میں نے خواہش پوری کر دی, آج علی کامیاب ہو گیا. ایک وجہ یہ تھی, اور یقیناً یہ اہم وجہ تھی کہ ہر لائق اولاد یہ چاہتی ہے کہ اس کے باپ کی تمنا پوری ہو جائے. لیکن دنیا میں کوئی ایسی اولاد نہیں ہوگی جو یہ چاہے گی کہ جان اس کی چلی جائے. لیکن یہ شرف صرف خاندان ابو طالب کا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کر دی, اپنی جانیں قربان کر دی نبی اور دین نبی کی حفاظت کے لیے. آج شب شہادت ہے, علی ابن ابی طالب زخم کے عالم میں ہے, بستر علالت پر ہے, کامیابی کا اعلان مسجد سے کر چکے. عزیزو, شب 21 رمضان آ گئی. شاید یہی وہ پہر ہوگا, یہی وہ وقت رہا ہوگا. بڑے اطمینان سے آپ مولا کائنات کے مصائب سنیں گے اور تصور کریں گے کہ شاید یہی وہ وقت ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے اس تلوار کے زخم میں تڑپ رہے ہیں. طبیب نے جو پٹی باندھی ہے وہ پٹی دکھائی نہیں دیتی, چونکہ علی کا بدن زرد ہو چکا ہے زخم کی وجہ سے. اور جب حکیم اور طبیب نے آ کے امام حسن سے کہا کہ اے مولا, میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں, مجھے یہ بات کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ وقت کے امام ہیں, بڑے شہزادے ہیں, لہذا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو بابا کی خدمت کر لیجئے. ایسا زخم لگا ہے کہ یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. چاہنے والوں کا مجمع در علی پہ لگا ہوا ہے. میں بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی یہ رات کس طرح سے, کس بے چینی اور کرب و مصیبت میں گزری ہے کہ ایک چاہنے والا اسبغ ابن نباتا امام حسن نے سب سے پہلے مولائے کائنات نے اپنے بیٹا کو بلایا. بیٹا حسن, مجھے تھوڑی سی قوت محسوس ہو رہی ہے, میرے سرہانے تکیہ لگا دو, مجھے بیٹھا دو. امام حسن نے اپنے بابا کو بٹھایا. اس کے بعد مولائے کائنات نے کہا, بیٹا حسن, میں ان قریب تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں,
جتنے چاہنے والے باہر ہیں انہیں بلاؤ، مجھے سلام کر لے، میری زیارت کر لے، اس کے بعد وہ اپنے مولا کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے آواز دیا، چاہنے والے آتے گئے، سلام کرتے رہے، مولا کائنات بھی ہاتھوں کو اٹھا کر جواب سلام دیتے رہے۔ علی، ارے ان چاہنے والوں کا بھی سلام قبول کیجئے، اجرکم اللہ۔ عزیزوں، اس کے بعد امام حسن سے کہلوا دیا، جاؤ ان سے کہہ دو یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، لوگوں کو خبر نہیں کرنا، زمانہ اتنا پرآشوب ہے، لوگ ہمارے بڑے دشمن ہیں، انہیں قبر کا پتہ نہ چل جائے۔ لہذا امام حسن گئے، توجہ کیجئے گا اور تصور کیجئے گا، رونا آئے گا۔ امام حسن نے سب سے کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں علی کا ایک چاہنے والا اسبغ ابن نباتہ بیٹھا رو رہا ہے۔ امام حسن نے کہا، میرے مولا نے، میرے بابا نے تم سے کہا چلے جاؤ، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ اسبغ کہتا ہے، کیسے چلا جاؤں جس کا مولا تڑپ رہا ہو؟ ایک بار میرے مولا کی زیارت کرا دیجئے۔ امام حسن اندر آئے، کہا بابا آپ کا ایک چاہنے والا نہیں جاتا، وہ چاہتا ہے ایک بار زیارت کر لے۔ ہائے اگر اسبغ زیارت نہ کرتے تو ہمیں علی کی بے چینی کا پتہ نہ چلتا۔ بلایا گیا اسبغ کو، اسبغ کہتے ہیں میں جو اندر آیا، ارے علی اس طرح بستر پہ داب رہے تھے جیسے کسی کو سانپ کاٹ لے، کبھی داہنی کروا، کبھی بائیں کروا۔ اجرکم اللہ۔ امام زمانہ ہمارا سلام قبول کرے اور یہ پرسہ قبول کرے۔ ہاں عزیزو، اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے پھر آواز، بیٹا حسن کہاں ہو؟ امام حسن قریب بیٹھے تھے، کہا بابا میں یہیں پہ ہوں۔ اب امام حسن سے گفتگو کرنے لگے، اتنے میں آواز دیا، میرا لال حسین کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا بابا آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جو حسین پہ نگاہ پڑی، امام حسین روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی۔ علی رونے لگے، بیٹا حسین ارے تم نہ رو، تمہیں بہت رلایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ عزیزو، اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا، بیٹا حسن میرے تمام اولاد کو بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلاؤ، میرے گھر کی تمام خواتین کو بلاؤ۔ سب قریب آتے گئے، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، سب سے کہا اپنا خیال رکھنا، خدا حافظی کرو، اب تمہارا مولا جا رہا ہے۔ اور وصیتیں کرتے کرتے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو ایک بات کہی، دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے وہاں میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہے۔ امام نے وصیتیں کر دی، کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو روتے ہوئے علی کے قدموں پہ گر پڑی، اے میرے والیو وارث علی، ارے میری کیا خطا ہے؟ آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، آئے میرا ابا، ارے اسے کسی کے حوالے نہ کیا۔ علی رونے لگے، کہا بیٹا حسین قریب
باقی ہے تابوت اٹھانا ہے۔ حسن و حسین نے تابوت اٹھایا، نجف پہنچ گئے، ایک پتھر ہٹایا، قبر تیار ملی، دفن کر دیا۔ ہائے رو بھی رہے ہیں، لیکن اس چیز کا بھی احساس ہے کسی کو خبر نہ ہو۔ دفن کر کے پلٹ رہے تھے، گھر پہنچنے والے تھے، ایک کھنڈر سے رونے کی آواز آئی، کیسا مولا تھا میرا علی۔ حسن حسین قریب آئے، کیا دیکھا ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے۔ حسن قریب آ گئے، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کہ اس سے پہلے کیسے کھاتے تھے؟ یہ تو ویران جگہ ہے۔ کہ ایک آدمی آتا تھا، بڑا نیک طبیعت تھا، بڑا شریف اور سخی انسان تھا، میرے بغل میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے، وہ نہیں آیا، میں بھوکا ہوں۔ حسن نے پوچھا اس کا نام بتا دو، کہ میں نے 12 پوچھا، لیکن وہ یہی کہتا تھا ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ سننا تھا، حسن تڑپ گئے، ارے وہ فقیر نہیں، زمانے کا امیر، ہمارا مولا، ہمارے بابا علی تھے، جسے ابن ملجم نے زہر بجھی تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ ارے 3 دنوں سے بستر پہ تڑپتے رہے، آج ہم انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کا مولا علی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لن قتلت امیر المومنین۔ علی مولا، یا 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 علی مولا۔